ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیے جاتے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری عشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا عشرہ بن جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللتان تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا، یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم
چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000. ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں. اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں. نوجوان ہیں، کما رہے ہیں. وقت تو ایک جیسا ہے، ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے. ان کے لیے یہ سارے کام آسان. تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان ہے. اور ہمارے اکابر سبحان اللہ، وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی. کروڑوں مرتبہ سے زیادہ. اس دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور استغفار کی کثرت کریں. اور 2 چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں، اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ. تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اے اللہ میں پناہ مانگ. چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں، اور پھر رمضان خوب اچھے انداز سے گزارتے ہیں. لیکن اب آخری اشرہ رہ گیا. اس آخری اشرے میں ہم گناہوں سے اس طرح بچیں جیسے احرام کی حالت میں حاجی محرم گناہوں سے بچا. جو لوگ حج پر گئے ہیں نا، عمرہ پر، ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب احرام باندھ لیتا ہے تو بالکل کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. پھر جنایات سے بہت بچنے کی کوشش ہوتی ہے. ہر وقت یہ احساس رہتا ہے میں محرم ہوں، احرام باندھا ہوا ہے. بالکل رمضان گزارتے ہوئے وہی کیفیت ہو، انا صائم، میں روزہ دار ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، مجھے اس میں کوئی گناہ نہیں کرنا. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں، اور کبھی کبھی پورا کلمہ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں. حتیٰ کہ 2-3 منٹ بھی اگر خالی ہیں تو اس کو خالی نہ گزرنے دیں. قرآن پاک دیکھ کر پڑھ لیں، اور اگر قرآن پاک پاس نہیں یا وضو نہیں تو جو صورتیں یاد ہیں کم از کم وہی پڑھ لیں. حسب استطاعت رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات زیادہ کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں اپنے دونوں ہاتھ صدقے کے لیے کھول دیا کرتے تھے.